درس فیضان سنت درس نمبر 5 مدنی پھول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے۔ 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے گا۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمد للہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر 5، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ جیسا دروازہ ویسی بھیک۔ مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی 2 صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے نام مبارک میں ہیبت تھی اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرت نہ ہوتی تھی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت بڑھی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر شریف میں اس کے ماتحت ایک عجیب حکایت لکھی ہے کہ ایک ساحل بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا۔ مکان میں سے معمولی سی شے آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازہ عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کرے، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہ گار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا عز و جل ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گناہ گاری سے وسیع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل رحمان اور رحیم ہے۔ جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن ظن قائم رکھے، انشاء اللہ عز و جل دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے اس کو کبھی بھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 38 پر ہے، رحمت بری حکایت۔ 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں
یا جنت؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہ گار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی۔ مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہم گناہ گاروں پر تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ مغفرت کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی، جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے نے اس گناہ گار کا بیڑا پار کر دیا۔ اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے۔ ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے ایک خوش نصیب کی ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے۔ چنانچہ باغ کا جھولا۔ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلہ میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا۔ بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا۔ ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضاء الہی عز و جل سے اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ پوچھا، یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہوا ہے۔ میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت چین سے ہوں۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، مگر ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے کہ اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرما لے اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے، یا محض اپنے فضل و کرم سے یوں ہی نواز دے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔